میں آپ کو بتا دوں کہ میں واقعتاً ڈیتھ سیل میں تھا. CSW کنڈم سیکورٹی وارڈ کہلاتا ہے, جہاں جب پھانسی کا بلیک وارنٹ جن کے نکل جاتے ہیں ان کو اس کھولی میں رکھا جاتا ہے. کہ پیپلز پارٹی وکٹمائزیشن پہ یقین رکھتی ہے. سندھ میں سویلین ڈکٹیٹرشپ قائم ہے. یہ کوئی آواز جو ان کے خلاف ہو یہ اسے برداشت نہیں کرتے ہیں. ایک ریاست ہے جس کے اندر یہ کسی اپوزیشن کو برداشت نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں بادشاہت ہے. سمجھتا ہوں ان کے پیچھے ان کی آمرانہ سوچ ہے, ان کے پیچھے ان کی فسطائیت والی سوچ ہے, ان کے پیچھے ڈکٹیٹرشپ والی سوچ ہے, وڈیرانہ سوچ ہے کہ ہمارے سامنے کسی کی جرت کیسے ہو جائے کہ وہ حق سچ بات کرتے. ابھی تک گھر میں داخل نہیں ہوا ہوں, گھر میں سے مجھے گھر میں داخل, میں دوستوں کے ساتھ ابھی اپنے کار فورس کے اندر ہوں. ویلکم سیاست ڈاٹ پی کے سے. میں ہوں کار بگاؤ. اس وقت میرے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے حلیم عادل شیخ, جو کہ 5.5 مہینوں کی قید گزارنے کے بعد فائنلی آج ہمارے سامنے آ چکے ہیں. کچھ لمحات پہلے ان کی ضمانت ہوئی, جیل سے رہائی ہوئی. حلیم عادل شیخ صاحب بتائیے گا, 5.5 مہینوں کی قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے کے بعد آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں, کیسا لگ رہا ہے؟ وزیر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہ وہ آزاد فضا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے. نہیں تو بہت سارے وہ آزاد پنچھی بھی تھے جو آزاد تو ہیں لیکن وہ آزاد نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمت دی. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, کسی انسان میں نہیں ہوتی ہے کہ اس نے استقامت دی, کھڑے رہے 5.5 مہینے. اور میں آپ کو بتاؤں, ویسے تو فیشن ہوتا ہے, پولیٹیشین کہتے ہیں ہم تو ڈیتھ سیل میں ہیں, ڈیتھ سیل میں ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ میں واقعتاً ڈیتھ سیل میں تھا. CSW کنڈم سیکورٹی وارڈ کہلاتا ہے, جہاں جب پھانسی کا بلیک وارنٹ جن کے نکل جاتے ہیں ان کو اس کھولی میں رکھا جاتا ہے. اور اس کے بالکل ساتھ ایڈز وارڈ تھا جس میں 90 کے قریب ایڈز کے پیشنٹس تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے استقامت دی, اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا, اور اس کی ذات ہے کہ اس کے بعد میرے کیس ختم ہوتے, بیل ہوتی تھی, پھر نئے کیس آ جاتے تھے, پھر بیل ہوتی تھی, پھر نئے کیس آ جاتے تھے. بس جیل جان میں جب پکڑا گیا تو میں سب بیلوں پہ تھا, لیکن اس کے بعد وہ چلتا. آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ آج کھلی فضا میں موجود ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ شیخ صاحب آپ کھلی فضا میں تو آگے باہر آگے, ادھر سے پاکستان تحریک انصاف کے متعدد لوگوں کی ضمانتیں ہو رہی ہیں. الیکشن آپ لوگوں کے حق میں آیا اور آپ نے بہت ایک اپسیٹ کر دیا, ایک حیران کن اپسیٹ کیا. کیا یہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے, یا جیل میں آپ کے ساتھ رویہ آپ کی جیت کی وجہ سے رویہ بدلا گیا؟ کیا وجہ ہے کہ جیسے ہی الیکشن ہوئے اس کے بعد آپ لوگوں کی ضمانتیں ہونا شروع ہو گئی؟ دیکھیے ایشو یہ ہے کہ 30 کیس تقریباً نئے آئے ہیں, اور میری آخری بیل جو 280C کے اندر بیل تھی وہ عدلیہ سے ہوئی ہے. میں کوئی تھانے سے نہیں چھٹا ہوں. میری 280C میں جو آخری بچ گئے تھے 25 جولائی کے 2022 کے کیس میں, 25 مئی 2022 کے کیس میں عدالت نے 10 فروری کو میری بیل کی ہے. اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ڈیل والے چہرے ہیں وہ سارے ڈیل والے وہ پرانے چہرے سارے بے نقاب ہیں. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. الٹیمیٹلی کب تک جی, کب تک الٹیمیٹلی انصاف تو ملنا ہوتا ہے نا جی. انصاف عدلیہ سے ملا ہے, عدالتوں نے بیل کی ہے, اور الحمدللہ آج باہر ہے. تو کیا سر جیل میں کیا حالات تھے, کیسی زندگی گزاری 5.5 ماہ ڈیتھ سیل میں, کیسا وقت گزرا؟ بس جی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا عجیب و غریب وقت تھا, لیکن دعا یہی ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ استقامت دے, اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرما, اللہ تعالیٰ کوئی ایسی جگہ مطلب ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ ہمارا نام ان غداروں میں شامل ہو جائے. کوئی ایسی کمزوری نہ, کوئی ایسی آزمائش نہ دے جو انسان پورا نہ کر سکے. تو حقیقت یہ ہے کہ میں نے جو مطلب یہ حقیقت ہے کہ کس انداز سے جیل میں رکھا گیا. اور لیکن ایک اور چیز ہوتی ہے بلیسنگ اینڈ ڈسگائز کے, چونکہ مجھ پر کیس بہت سارے تھے تو تقریباً ہفتے میں 3 4 5 دن عدالتوں میں جانا ہوتا تھا, اور عدالتوں میں تاریخیں ہوتی تھی, عدالتوں میں حاضری ہوتی تھی, پیشی ہوتی تھی, جس کی وجہ سے کھلی فضا میں سانس لینے کا موقع مل جاتا تھا. تو کبھی کبھی زیادہ کیسز بھی فائدے میں ہو جاتے ہیں. تقریباً ہفتے میں 4 5 دن مجھے نکلنا ہوتا تھا چونکہ عدالت بلایا کرتی تھی. تو آج لیکن آپ کو پتہ ہے میں 5 مہینے کیا, میں نے گزشتہ 5 سال سندھ میں پیپلز پارٹی نے جو میرے ساتھ کیا, اور جس انداز سے مجھے ایز اپوزیشن لیڈر میں جیل آمد جامد, مجھ سے کیا کچھ نہیں ہوا. جیل کے اندر مجھ پہ حملہ بھی ہوا تھا, کبھی نہیں ہوا کرتا. میرے CI سینٹر کے سیل میں سانپ چھوڑا گیا, وہ بھی کبھی نہیں ہوا کرتا. مطلب جو کچھ میرے ساتھ ہوا, اور چونکہ سندھ میں کھڑا تھا, میں اپنے کپتان کے ساتھ کھڑا تھا, میں اپنے کوز کے ساتھ کھڑا تھا, میں اپنے نظریے کے ساتھ کھڑا تھا, اور میں سلام پیش کرتا ہوں میرے ساتھی آپ دیکھ رہے ہیں, یہ الحمدللہ یہ میرے ساتھی, یہ ہمارے وکلا, یہ میرے ساتھ اس وقت سب موجود ہیں, اور میں الحمدللہ یہ میرے ساتھ رہے اور یہ کھڑے رہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ
اللہ تعالیٰ ہمیں کرم کرے گا. اور میں کہنا چاہتا ہوں ہم ہارے نہیں ہیں, ہم سب جیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں یار, چونکہ قوم نے تو اپنا فیصلہ دے دیا, قوم نے فیصلہ دے دیا. ہمارے پاس نشان, جیلوں میں, قید میں, انٹرنیٹ بھی بند, جو کچھ ہونا تھا ہو گیا. لیکن یہ پاکستان کی قوم ساتھ کھڑی ہو گئی, تو انشاءاللہ قوم نے اپنا فیصلہ دے دیا, اور انشاءاللہ اس فیصلے پہ عمل درآمد بھی ہوگا انشاءاللہ. اچھا شیخ صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم نظریات کی سیاست کرتے ہیں, ہم رواداری کی سیاست کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ایک زرداری سب سے یاری, جبکہ وہ کلیم یہ بھی کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون انتقامی کاروائیاں کرتی ہے, ہم نہیں کرتے. اور آپ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے نشانے پہ ہیں, پیپلز پارٹی نے آپ کے ساتھ جو کچھ کیا, کیا کہیں گے؟ میں کہنا چاہتا ہوں یہ فراڈ ہے پیپلز پارٹی, یہ ڈرامہ ہے, ٹوپی ڈرامہ ہے. جب میں جیل کے اندر سنتا تھا کہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو میں انتقامی کارروائی بھی یقین نہیں رکھتا, تو میں کہنا چاہتا ہوں میں سندھ میں, میرا قصور یہ تھا, سندھ میں اپوزیشن لیڈر تھا میں, اور یہ ایک اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کو یہ برداشت نہیں کر سکے, اور انہی نے بلاول زرداری صاحب, ان کی حکومت, آصف زرداری صاحب, ان کی حکومت, انہی کی حکومت نے کیس پہ کیس, کیس پہ کیس, کیس پہ کیس مجھے ڈالتے رہے. میرا قصور کیا تھا؟ مطلب میں بنتا ہوں 24 جنوری 2021 کو میں بنتا ہوں اپوزیشن لیڈر, 6 فروری سے مجھ پہ کیسز کی بہتات شروع ہوتی ہے, 16 فروری کو میں جیل میں آ جاتا ہوں, اور اس کے بعد یہ آمد جامد چلتی رہتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی وکٹمائزیشن پہ یقین رکھتی ہے, اور ان کے دور میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن پورے سندھ میں ہوتی ہے. ہم کیا, پورے ہمارے ورکر اندرون سندھ میں, کسی کا پانی بند کر دو, کسی جو اگر کوئی رشتہ دار نوکری میں اس کو شفٹ کر دو, کوئی اگر پی ٹی آئی کی بات کرے تو اسے جیل میں ڈال دو. اور میں تو ایک وہ سمبل ہوں کہ انہوں نے اپنے اپوزیشن لیڈر کو, انہوں نے پورے 3 سال جیلوں میں رکھا. اس وقت بھی جتنے کیس ہیں, یہ چند کیس جو اس دفعہ جیل میں آنے کے بعد بنے, باقی سارے پیپل پارٹی کے دور کے کیس ہیں میرے اوپر. سر اپوزیشن لیڈر تو جمہوریت کا ایک حسن ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ جمہوری روایات برتی جاتی ہیں. اپوزیشن لیڈر بار بھی, اور اس کے ختم ہونے کے بعد بھی, اس کے ٹرنیور کے بعد بھی جو رویہ آپ کے ساتھ رکھا گیا, یہ جمہوریت میں تو نہیں ہوتا. سندھ میں سویلین ڈکٹیٹرشپ قائم ہے, یہ کوئی آواز جو ان کے خلاف ہو یہ اسے برداشت نہیں کرتے ہیں. ایک ریاست ہے جس کے اندر یہ کسی اپوزیشن کو برداشت نہیں کرتے, اور یہ سمجھتے ہیں بادشاہت ہے. میں سمجھ سکتا ہوں کہ لیکن ہم نظریاتی لوگ ہیں, ہم اپنے کپتان کے کھلاڑی ہیں, ہم عمران خان کے ایک ورکر ہیں, تو الحمدللہ ہم نے حق بولنا ہوتا ہے, سچ بولنا ہوتا ہے, کھڑے رہنا ہوتا ہے. پھر کھڑے رہنے کی کاسٹ ہوتی ہے, کاسٹ دینی پڑتی ہے, اور کاسٹ دی ہم نے, اور الحمدللہ آج بھی اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم کھڑے ہیں, اور آج بھی کاسٹ دی ہے ہم نے اس چیز کی. تو سر یہ مجھے بتا دیجیے گا, پیپلز پارٹی کا یہ جو امپائر ہے, یہ خود ساختہ امپائر, یہ بادشاہت, اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کو کوئی بیک کر رہا ہے, سپورٹ کر رہا ہے, یا خود ہی اتنے طاقتور ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, ان کا ایک میری 2 بیٹیوں کی شادی ہوئی 2022 میں, ایک جون میں ایک نومبر میں, اور جب دونوں بیٹیوں کی مہندی کے دن, ایک کی مائیوں کے دن, میرے گھر پہ جب لائٹننگ تھی اس وقت پولیس داخل ہوئی تھی آ کے. یہ انہوں نے طے کر کے کہ شادی کے گھر کو بھی نہیں بخشا تھا. ان کو میں سمجھتا ہوں ان کے پیچھے ان کی آمرانہ سوچ ہے, ان کے پیچھے ان کی فسطائیت والی سوچ ہے, ان کے پیچھے ڈکٹیٹرشپ والی سوچ ہے, وڈیرانہ سوچ ہے کہ ہمارے سامنے کسی کی جرت کیسے ہو جائے کہ وہ حق سچ بات کرتے. ان کے پیچھے ایک سوچ ہے جو وڈیرانہ, آمرانہ, بھوتارانہ سندھ میں کہتے ہیں, اس سوچ کی وجہ سے یہ کوئی اپنے مخالف آواز کو برداشت نہیں کر سکتا. تو زرداری صاحب تو صدر کے لیے نامزد کیے جا رہے ہیں سر, اگر صدر بن جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ابھی کوئی, میں نے تو جیل مطلب الیکشن سے 4 دن پہلے کہہ دیا تھا یہ ٹوپی ڈرامہ ہے, یہ تقریریں سب, یہ سب پی ٹی ایم 2 ہے. کوئی صدر بنے گا, کوئی گورنر بنے گا, کوئی وزیر اعظم بننے کی خواہش کرے گا, کوئی اسپیکر بنے گا, کوئی چیئرمین سینٹ بنے گا. یہ بیل منڈے نہیں چڑھنی, یہ سانجے کی ہانڈی چوراہے میں پھوٹنی ہے, یہ بھانمتی کا کنبہ فارغ ہونا ہے. یہ کہتے ہیں حسرت گنچوپ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے. دیکھیے گا یہ بیل منڈے نہیں چڑھنی, یہ سب فارغ ہونے والے ہیں. صرف شیخ کپتان, صاحب آخر میں مجھے یہ بتا دیں, جیل میں کوئی آپ کو آفر کی گئی, کسی قسم کی کوئی دعوت دی گئی, یا کوئی بات منوانے کی کوشش کی گئی؟ جیل کی بات جیل میں رہ گئے, باہر کی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, ٹھیک ہے جی. شکریہ سر, ابھی تک گھر میں داخل نہیں ہوا, گھر میں سے مجھے گھر میں داخل, میں دوستوں کے ساتھ ابھی اپنے کار پورچ کے اندر ہوں. آپ نے صحیح وقت پکڑ لیا. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے.
जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। Siyaasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।